اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم تقریباً ہر روز 3 لاکھ کے قریب ڈوزز پر چلے جائیں گے۔ آج سے 40 سے زیادہ سال والے تمام لوگ جو ہیں ان کی بھی ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے، یعنی رجسٹریشن ان کی پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی 40 سے 50 والوں کی، اور آج سے ان کی ایکچوئل ویکسینیشن کا اسکیجول کے مطابق مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں ویکسین کی فراہمی ایک بر وقت اور بڑے سوچے سمجھے طریقے سے کی گئی۔ حکومت نے گاوی کے ساتھ جو اپنی نیگوسیشنز اور گفتگو ہے وہ جولائی 2020 میں شروع کی، یعنی گزشتہ سال کے جولائی میں، اور یہ وہ وقت تھا جب ابھی کوئی بھی ویکسین مکمل طور پہ رجسٹر یا ڈیولپ نہیں ہوئی بھی تھی۔ اس کے بعد جو اقتصادی رابطہ کمیٹی، اکنامک کمیٹی فار کوآرڈینیشن کمیٹی ECC، اس میں $150 ملین اپروو کیے 20 نومبر کو پچھلے سال، اور 1 دسمبر کو کابینہ نے اس کی منظوری دے دی۔ یاد رہے کہ جب یہ منظوری دی گئی تو اس وقت تک ابھی کوئی ویکسینز پراپرلی رجسٹر یا اپروو نہیں ہوئی تھی، بلکہ مثال کے طور پہ یہ دسمبر کے وسط سے یہ معاملہ شروع ہوا اپروولز کا۔ مثال کے طور پہ فائزر 11 دسمبر 2020 کو اپروو ہوئی، ایسٹرازینیکا 30 دسمبر 2020 کو اپروو ہوئی، اور سائنو فارم اس وقت ابھی اپنے تیسرے مرحلے کے کلینکل ٹرائلز میں چل رہی تھی۔ اب اس وقت تک جو پروکیورمنٹ کی سچویشن ہے اور گلوبل سپلائی اور لوکل پروڈکشن کی سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2021 کے پہلے نصف میں، یعنی فرسٹ ہاف میں، یعنی جون 2021 کے آخر تک ہم یا ریسیو کر چکے ہوں گے یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، متوقع ہے کہ تقریباً 19 ملین ڈوزز، 19 ملین سے زیادہ ڈوزز جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ان ٹوٹل ڈوزز کا حساب کریں تو تقریباً 90% کے قریب اس میں سے جو ہیں وہ خریداری کے ذریعے ہوں گی، اور یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی صورت بھی ہم صرف ڈونیشنز یا عطیات پہ تکیہ کیے ہوئے نہیں ہیں۔ ان ٹوٹل اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب تک ہم تقریباً 30 ملین ڈوزز یعنی 3 کروڑ ڈوزز کے ڈیلز جو ہیں وہ سائن کر چکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو موجودہ پاپولیشن جو ایلیجبل ہے ویکسینیشن کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ جن کو ویکسینیشن لگ سکتی ہے، وہ 100 ملین کے قریب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو ہیں وہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں، اور آپ کو معلوم شاید ہو کہ اکثر ویکسینیشنز جو ہیں وہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے لائسنسڈ یا رجسٹرڈ ہیں۔ اگر اس میں کوئی سائنسی اعتبار سے تبدیلی آتی ہے تو پھر ہم اپنا پلان بھی اس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں۔ موجودہ گول یہ ہے کہ تقریباً 70 ملین لوگوں کو، یعنی 7 کروڑ لوگوں کو ہم ویکسین لگانا چاہتے ہیں اس سال کے آخر تک۔ اب اگر آپ اس طرح دیکھیے کہ 30 ملین ڈوزز تو ہم آلریڈی اس وقت جون تک، اس وقت موجودہ سچویشن میں ہم جن کے ڈیل جو ہیں سائن کر چکے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ تسلی ہونی چاہیے۔ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ اس موجودہ مشکل صورتحال میں، جہاں دنیا بھر میں ویکسینز کی شارٹیج ہے، مانگنے والے زیادہ ہیں، پروڈکشن کم ہے، اس صورت میں بھی ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنی ویکسینیشن کو مہیا کرنے میں، خرید کرنے میں، اور اس کو اپنے پاپولیشن کو لگانے میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایون بڑے مینوفیکچرر جیسے کمپنیز جیسے ایسٹرازینیکا ہے یا موڈرنا ہے، ان کو بھی لگاتار ڈیمانڈ میٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں دنیا کے چند امیر ترین ممالک، مثال کے طور پہ آسٹریلیا یا کینیڈا، کو بھی اپنی ویکسینیشن ڈرائیوز کو سلو کرنا پڑا ہے۔ اس میں بہت بڑے ممالک جو کہ اپنی ویکسینز خود بناتے ہیں، انہوں نے اپنی ویکسین کے ایکسپورٹ پہ ایمبارگو یعنی پابندی لگا رکھی ہے، تو یہ بھی ایک مشکل صورتحال ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے خرچ دیں، آخر ویکسین کو اویلیبل ہوگی تو آپ اس کو خریدنے کے قابل ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ہے کہ کینسائنو، جو کہ ایک چائنیز ویکسین ہے جو سنگل ڈوز لگتی ہے، یعنی ایک ڈوز لگتی ہے، اس کی لوکل فلنگ جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہونے والی ہے۔ اور اسی ایگریمنٹ کے تحت جو قومی ادارہ صحت ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، وہاں ہر مہینے تقریباً 3 ملین ڈوزز یعنی 3 لاکھ ڈوزز ماہانہ تیار ہونا شروع ہوں گی۔
اور اس کے ذریعے جو ہمارا انحصار ہے دوسرے ممالک سے فنشڈ ویکسین لینے پہ، اس میں کمی آئے گی، اور اس میں چین نے ہماری بہت مدد کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں وہ بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا۔ کچھ میڈیا میں ادھر ادھر ذکر ہوتا رہتا ہے، میں اس کا بھی سمجھتا ہوں کہ واضح کرنی ضرورت ہے بات، وہ یہ کہ پاکستان کو ایسے ممالک سے کمپیئر کرنا جن کی اپنی پروڈکشن فیسلٹیز موجود ہیں اور جو وہ سیلف سفیشینٹ ہے اپنی ویکسین میں، وہ فیئر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر سب سے پہلے اس کانسنٹریٹ کو فل کر کے، اور آئندہ انشاءاللہ پروڈکشن کی بھی بات ہوگی۔ کئی دفعہ لوگ ہمسایہ ملک سے موازنہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی میں پہلی ڈوز جو ہے وہ 2 جنوری کو ہوئی، اور انڈیا میں جو تھی وہ 16 جنوری کو۔ کئی دفعہ کچھ موازنہ بہت چھوٹے ممالک سے کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے بھوٹان کا ذکر کیا کہ انہوں نے 60% پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر دیا، تو اس صورت میں کانٹیکسٹ یعنی جو سیاق و سباق ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ بھوٹان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 7.5 لاکھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 220 ملین ہے، 22 کروڑ، اور اس میں سے ہم 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ کو ویکسین لگا چکے ہیں۔ بہرحال آگے کا رستہ ابھی باقی ہے، اور ہم نے دیگر لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے۔ تو اس میں نہ صرف کہ ہماری کوششیں جاری ہیں، بلکہ ہماری تمام ایفرٹ ہے کہ جلد از جلد جو ہماری ایلیجبل پاپولیشن ہے اس کو ہم ویکسینیٹ کر پائیں۔ تو جب کبھی آپ اس قسم کا موازنہ دیکھیں تو ذرا اس کا کانٹیکسٹ یا اس کا سیاق و سباق دیکھ لیا کیجیے۔ اس وقت تک اگر میں اس بات کو سمرائز کروں تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ 30 ملین یعنی 3 کروڑ ڈوزز جو ہیں ان کی ڈیلز آلریڈی ہم سائن کر چکے ہیں، اور یہ مرحلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ ویکسینز بہت اہم ہیں، لیکن اس موجودہ وبا کی لہر میں جو رکاوٹ سب سے بڑی ہم ڈال سکتے ہیں وہ اپنے SOPs کا استعمال ہے۔ تو میں آپ سب کی توجہ کا شکر گزار ہوں، اور میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں جو یہ اہم میسج اور پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔